ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ جنہیں نیند آ رہی ہے وہ خاموش رہیں، جو جاگ رہے ہیں وہ درود و سلام پیش فرما لیں حضور کی بارگاہ میں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ یا نور اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیڑا سوہنا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، کیڑا سوہنا نام محمد دا اے دی حد نہ پوچھ جو کے تائیں ہے۔ آ پڑھ تو ویکھ قرآن اندر الف تو جا کے یہ تائیں ہے۔ آ پڑھ تو ویکھ قرآن اندر الف تو جا کے یہ تائیں ہے۔ ودا رسیاں چا کے ناپدہ ہیں، حد او تائیں ہے یا اے تائیں ہے۔ بس مک دی گال مکا ناصر، حد او تائیں ہے رب جے تائیں ہے۔ بس مک دی گال مکا ناصر، حد او تائیں ہے رب جے تائیں ہے۔ الف اے تن میرا جے چشمہ ہوئے، میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں۔ الف اے تن میرا چشمہ ہوئے، میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں۔ لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ہک کھولاں تے ہک کجاں ہوں۔ اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے، میں ہور کتے ول بھجاں ہوں۔ مرشد دا دیدار ہے حضرت باہو، مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ سکوت تھا پردہ دار جس پہ، اب وہ راز آشکار ہوگا۔ گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے۔ بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا۔ انتہائی واجب العزت معزز علماء کرام، ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر محترم المقام سامعین، حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے آج ہمیں اللہ نے زندگی میں ایک بار پھر ایسی بابرکت نورانی روحانی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس مالک حقیقی کا کرم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس طرح کی سعادتیں، اس طرح کی ساعتیں، اس طرح کے لمحات وہ اپنے حبیب کے صدقے عطا فرما دیتا ہے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت گزر جاتا ہے۔ بیٹھ کے بھی، سو کے بھی، رو کے بھی، ہنس کر بھی، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ لیکن سب سے اچھا وقت وہی ہے جو اس مالک حقیقی کے ذکر میں گزر جائے، جو اس کے محبوب کی ذکر کی بات چھڑ جائے، اس ذکر کی محفل میں جو وقت گزر جائے، اس جیسا وقت کوئی نہیں۔ تو ہم سب پہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے کہ ہم اس کے محبوب کی میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہیں، اور اس محفل میں حاضر ہونا یہ ان کا کرم ہے۔
کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اس محفل میں آنا یہ بھی خوش بختی ہے، اس محفل کو سجانا یہ بھی خوش بختی کی علامت ہے۔ دعا ہے کہ جن دوستوں نے اس محفل کا اہتمام کیا اللہ ان کے دلوں کو روشن فرمائے، اور جتنے ہم حاضر ہوئے ہیں اللہ ہم سب کے دلوں کو روشن فرمائے، اور اللہ اس محفل میلاد کے صدقے ہم سب کو اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمائے۔ بندہ نچیز کا تعلق دربار سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے چلائی جانے والی اصلاحی جماعت کے ساتھ ہے۔ اصلاحی جماعت کا مقصد اور مشن قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں تمام اللہ والوں کی تعلیمات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ احباب تک پہنچانا مقصود ہے۔ آج میلاد پاک کی محفل میں ہم سب حاضر ہیں، تو میرے بھائیوں سب سے پہلی بات تو آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ محفل جو ہم آج فرش پہ منا کے بیٹھے ہیں، اس محفل کا ثبوت کیا ہے؟ یہ محفل میلاد منانا، حضور کے نام کے جلسے کرنا، جلوس نکالنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بالخصوص محفل ذکر حبیب خدا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو اگر بالکل مختصراً عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ یہ کام جو آج ہم فرش پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، یہ کام سب سے پہلے خود خدا نے عرش و لامکانوں پہ کیا۔ اللہ نے خود محفل بنائی، خود محفل سجائی، اپنے محبوب کی محبت میں، اپنے محبوب کے عشق کے اندر اللہ نے عالم ارواح کے اندر ایک عظیم الشان محفل پاک کا اہتمام کیا اللہ نے خود۔ اور اس محفل کا کیا عالم ہوگا جس محفل کے اندر جو لوگ سننے والے تھے وہ انبیاء تھے، جو لوگ سامعین بنے سننے والے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ وہ انبیاء کی ارواح مقدسات تھیں۔ اور اس محفل پاک کے اندر جس ہستی مبارک نے زیر صدارت فرمائی وہ ہستی امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی ہے۔ اور اس محفل پاک کے اندر جس ہستی نے خطاب کیا وہ کون ہے؟ زیر صدارت یا مہمان خصوصی تو آقا پاک، سامعین سننے والے انبیاء، اور خطاب کرنے والا خود خدا۔ یار وہ کیسی محفل ہوگی جس محفل میں خطاب خدا نے کیا ہو، جس محفل میں زیر صدارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو، اور جس محفل میں سننے والے سامعین انبیاء ہوں، وہ کیسی محفل ہے؟ اس لیے محفل میلاد منانا یہ سنت خدا ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ سنت خدا ہے۔ جیسا کہ کسی عاشق نے کیا خوب لکھا کہ سب سے پہلے جشن ولادت منایا خدا، سارے نبیوں کو اس میں بنایا گواہ، بن گیا ہے یہ میلاد سنت خدا، رب کی سنت منانا بڑی بات ہے۔ میں نے کوئی شور نہیں لگانی، صرف کوئی بات سمجھانی ہے۔ آپ توجہ سے بیٹھیں اور دل کی کھڑکیاں کھول کے اس بات کو توجہ سے سنیں۔ یہ زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لینا، چند ایک باتیں آپ سے کرنی ہیں، مگر مقصود یہ ہے کہ کوئی بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ آ گئی تو میلاد کا مقصد پورا ہو جائے۔ سب سے پہلے بات کو سنا جاتا ہے، پھر سمجھا جاتا ہے، سمجھنے کے بعد عمل ہوتا ہے۔ جو بات کو سنے ہی نہ سمجھ کیسے آئے گی؟ جو سمجھے ہی نہ وہ عمل کیسے کرے گا؟ تو جو عمل ہی نہ کرے کامیابی کیسے پائے گا؟ اس لیے توجہ سے بیٹھیں، دل کی آنکھیں کھول کے بیٹھیں۔ یہ جو میلاد بندہ نچیز نے عرض کرنا ہے یہ عاشقانہ ہے، عارفانہ میلاد ہے، عاشقانہ رنگ ہے کہ محبوب نے میلاد منایا، اس نے محفل سجائی، ہم بھی محفل منا کے بیٹھے ہیں،
ہم میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اس نے محفل سجائی کہ میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا، ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں کہ وہ محبوب آ چکے ہیں۔ محفل وہاں بھی سجی، محفل یہاں بھی سج رہی ہے، مگر فرق یہی ہے اس نے محفل سجائی کہ میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا، ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں کہ وہ محبوب آ چکے ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر اگر آپ غور کریں تو میں نے خطبے کے اندر جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے اوپر آپ توجہ فرمائیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق ہم نے مومنوں پہ احسان کیا کہ ہم نے ان کو رسول عظیم عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا مومنوں پہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنا رسول مومنوں کو عطا فرما دیا۔ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اور جو قرآن پاک ہے، کیا قرآن پاک فقط کسی ایک زمانے کے لیے مخصوص ہے؟ کیوں بھائی؟ بات کو سمجھنا ہے، میں نے پہلے عرض کیا کچھ باتیں میں نے سمجھانی ہے۔ قرآن پاک کیا فقط ایک زمانے کے لیے مخصوص ہے؟ کیا قرآن فقط آج سے 1400 برس قبل جو لوگ آئے تھے کیا قرآن فقط ان کے لیے آیا تھا؟ یا قرآن فقط ہمارے لیے ہے؟ یا قرآن کس لیے ہے؟ تو میرے بھائیوں، اگر ہم بنظر عمیق قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن پاک ہر زمانے کے لیے ہے۔ قرآن پاک ماضی بھی ہے، قرآن پاک حال بھی ہے، قرآن پاک مستقبل بھی ہے۔ ہم سے پہلے جو لوگ آئے قرآن ان سے مخاطب تھا، ہم آج موجود ہیں، قرآن ہم سے مخاطب ہے، ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے قرآن ان سے مخاطب ہوگا۔ تو اس طرح قرآن پاک قیامت تک رہے گا، قرآن پاک قیامت تک رہے گا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ میرا مومنوں پہ احسان عظیم ہے کہ میں نے مومنوں کو اپنا رسول عطا فرما دیا۔ تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ جس محبوب پہ قرآن نازل ہوا وہ قرآن تو ہر گھر میں ہے، جس محبوب پہ قرآن نازل ہوا وہ قرآن تو ہر زمانے کے لیے ہے، قیامت تک رہے گا۔ ہر گھر میں قرآن ہے، ہر مسجد میں قرآن ہے، ہر مدرسے میں قرآن ہے، ہر ملک میں قرآن ہے، جگہ جگہ قرآن ہے۔ قرآن تو ہر گھر میں ہے، قرآن والا کہاں ہے؟ توجہ ہے بھائی؟ قرآن تو ہر گھر میں ہے، جس محبوب پہ قرآن نازل ہوا وہ محبوب کہاں گیا؟ جس طرح قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے اسی طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن بھی ہر گھر میں ہے، محبوب پاک بھی ہر گھر میں ہے، قرآن بھی ہر جگہ ہے، محبوب بھی ہر جگہ ہے۔ قرآن بھی قیامت تک رہے گا، محبوب پاک بھی قیامت تک رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن بھی ہادی ہے، محبوب بھی ہادی ہے۔ خود قرآن پڑھ کے دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا ھدی للناس، تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے۔ میں نے قرآن کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کے بھیجا، ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا۔ اور اسی طرح فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہادی بنا کے بھیجا۔ اب قرآن بھی ہادی ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہادی ہے، قرآن بھی قیامت تک کے لیے ہے، محبوب پاک بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن بھی ہر جگہ ہے، محبوب پاک بھی ہر جگہ ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو میرے بھائیوں، اگر محبوب پاک فقط آج سے 1400 سال پہلے جو لوگ آئے ہیں اگر محبوب فقط ان کے لیے ہے تو اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ میرا مومنوں پہ احسان ہے کہ میں نے ان کو رسول عطا فرما دیا ہے۔ تو کیا خیال ہے، مومن جو ہے، کیا مومن فقط حضور کے دور میں تھے؟ حضور کے بعد کوئی مومن نہیں آیا؟
کیوں بھائی سمجھدار بیٹھے ہیں؟ کیا حضور کے بعد کوئی مومن نہیں آیا؟ مومن تو قیامت تک رہیں گے۔ اللہ کا احسان بھی ہر دور میں ہر مومن کے لیے ہے۔ اگر محبوب فقط 1400 سال پہلے والے لوگوں کے اوپر یہ احسان ہوا ہے، ان کے لیے محبوب آئے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر تو کوئی احسان نہیں، ہم تو خالی ہیں۔ ہمارے اوپر کس بات کا احسان؟ اللہ فرماتا ہے مومنو میرا تم پہ احسان ہے۔ حضور سے قبل جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنی کتابیں آئیں، اللہ نے کسی نبی کی آمد پہ احسان نہیں جتلایا، اللہ نے کسی کتاب کی آمد پہ احسان نہیں جتلایا، مگر جب آخری رسول کی باری آئی تو اللہ نے احسان جتلا دیا۔ احسان کیوں جتلایا؟ کبھی غور کیا ہے میرے بھائیو؟ احسان اس لیے جتلایا کہ حضور سے قبل جتنے انبیاء آئے، حضور سے قبل جتنے رسول آئے، وہ اللہ کی صفات کے مظہر بن کے آئے، وہ اللہ کی صفات کے مظہر بن کے آئے۔ کسی نبی کے وجود میں اللہ نے 10 صفات رکھی، کسی نبی کے وجود میں اللہ نے 20 صفات رکھی، کسی نبی کے وجود میں اللہ نے 50 صفات رکھی، کسی نبی کو اللہ نے کتنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا، کسی کو کتنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا، مگر اللہ نے فرمایا آخر میں جو میں نے تم کو رسول عطا کیا ہے، یہ رسول فقط رسول ہی نہیں، یہ رسول یہ نبی فقط نبی ہی نہیں بلکہ نبیوں کا بھی نبی ہے، یہ فقط رسول ہی نہیں بلکہ رسولوں کا بھی رسول ہے، اور یہ فقط رسول ہی نہیں بلکہ اللہ کا محبوب بھی ہے، یہ اللہ کا محبوب بھی۔ یار کوئی کسی کو اپنا محبوب بھی دیتا ہے؟ کیوں بھائی؟ کوئی کسی کو اپنا محبوب بھی دیتا ہے تو یہ اللہ کا کتنا کرم ہے مومنوں پہ، یہ کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ محبوب تو اللہ کا ہے، اللہ نے عطا ہمیں فرما دیا۔ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ کسی عاشق نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا کہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا، اتنی بڑی نعمت لٹانا بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عطا ہے اللہ کی جو اللہ نے ہم پہ کی، کہ اللہ نے اپنا ایسا رسول جو رسولوں کا بھی رسول ہے، اللہ نے ایسا نبی جو نبیوں کا بھی نبی ہے، اور جو اللہ کا محبوب بھی ہے، اللہ نے وہ ہمیں عطا فرمایا۔ اگر ہم کہیں کہ محبوب تو 1400 سال پہلے آئے تھے، آج تو نہیں ہے، تو پھر ہمارے اوپر احسان کس بات کا؟ احسان تو پھر ان لوگوں پہ ہوا جو پہلے آئے تھے، ہمارے اوپر احسان تو تبھی بنتا ہے نا کہ محبوب آج بھی، محبوب پاک آج بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر مومن کی جو دل کی آنکھ ہے، اگر مومن دل کی آنکھوں سے دیکھے تو محبوب پاک آج بھی دل بنا ہے، محبوب پاک آج بھی موجود ہے۔ یار مجھے آپ یہ بتائیں، سمجھدار احباب بیٹھے ہیں، ذی شعور بیٹھے ہیں، کہ اس دنیا میں فقط 2 طاقتیں ہیں۔ کتنی طاقتیں ہیں بھائی؟ 2 طاقتیں ہیں، ایک حق کی طاقت ہے، ایک باطل کی طاقت ہے، اور اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر حضور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کا مظہر بنا کے بھیجا، حق کا نمائندہ بنا کے بھیجا، اور جو شیطان ہے وہ باطل کا نمائندہ ہے۔ یہ 2 طاقتیں ہیں شروع سے، یہ قیامت تک یہی 2 طاقتیں رہیں گی، ایک حق کی اور ایک باطل کی۔ ایک طرف حق ہے، دوسری طرف باطل ہے، شیطان ہے۔ تو جو بندہ حضور پاک کو حاضر ناظر نہیں مانتا، جو بندہ حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتا، مجھے وہ یہ بتائے کہ کیا شیطان تو ہر جگہ موجود ہے؟ بیٹھے ہو بھائی، جاگتے ہو جی؟ نیند تو نہیں آئی؟ حضور پاک کے بارے میں جس کا خیال یہ ہو کہ حضور تو غیب ہے، حضور تو 1400 سال پہلے آئے چلے گئے، جس کا یہ نظریہ ہو، وہ شیطان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے کہ شیطان تو ہر جگہ موجود ہے؟ کیوں بھائی شیطان ہر جگہ موجود ہے کہ ہر جگہ حاضر ہے؟ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شیطان بندے کے وجود میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے۔ تو شیطان تو دشمن ہے، شیطان تو اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، اس کے گلے میں تو قیامت تک لعنت کا ٹوپ ڈال دیا گیا،
اب دشمن کے پاس یہ پاور ہے، دشمن کے پاس یہ طاقت ہے، جس کے گلے میں لعنت کا طوق ہے اس کے پاس یہ پاور اور یہ قوت اور یہ طاقت ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر ہے، بندے کے وجود میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے۔ شیطان کے بارے میں یہ سوچ کہ شیطان ہر جگہ موجود ہے اور محبوب پاک غیب ہے، کیسا عقیدہ ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں، اور ہمارا نظریہ یہ ہو، ہماری سوچ یہ ہو کہ ہم شیطان کو، دشمن کو، ناحق کو، باطل کو ہر جگہ حاضر ناظر مانیں، اور جو محبوب برحق ہے اس محبوب کو ہم کہیں کہ وہ تو غیب ہے۔ بھائی محبوب غیب نہیں، بندہ خود غیب ہے۔ محبوب تو حاضر ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے۔ عاشقوں نے لکھا ہے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ کہ حضور تو ہر جگہ موجود ہے، ہر گھر موجود ہے۔ اگر دشمن کی طاقت کو مانتے ہو تو پھر حق کو بھی تسلیم کرو کہ حق بھی ہر جگہ موجود ہے، حق ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ اور دوسری بات قابل توجہ، ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، کیوں بھائی؟ پہلا کلمہ سبھی کو آتا ہے، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا ترجمہ کبھی غور کیا ہے کہ کلمہ شریف جو ہے پہلا کلمہ ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ جنہیں میری بات سمجھ آ رہی وہ جواب دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، کیا اس کا یہی ترجمہ ہے؟ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے مومن ہیں کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، کلمے میں تو اقرار کرتے ہیں، کلمے میں تو کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول تھے نہیں بلکہ ہیں، تو کلمہ پڑھ جانے کے بعد پھر ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ پھر محبوب کہاں چلے جاتے ہیں؟ کلمے میں تو کہتے ہیں محبوب ہیں، کلمے کے بعد محبوب غائب ہو جاتا ہے۔ ہمارا کلمے پہ کیا اعتماد ہے؟ ہم نے کیسا کلمہ پڑھا ہے بھائی؟ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں ہم نے اوپر اوپر سے پڑھا ہے، زبان سے پڑھا ہے، دل سے نہیں پڑھا۔ اگر دل سے پڑھتے تو محبوب سامنے عاشقوں کے بادشاہ سلطان العارفین حضرت صفی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اس لیے فرماتے ہیں کہ زے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا پر دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا پر دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھیوے اتھے جبے ملے نہ ڈھوئی ہو، تے دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو۔ اے کلمہ مینو پیر پڑھایا حضرت باہو، میں صدا سہاگن ہوئی۔ دل کا کلمہ جب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ۔ تو میرے بھائیوں محبوب ہر جگہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے، لیکن یاد رکھیں دل کی کھڑکیاں کھول کے سنیں، محبوب تو موجود ہیں مگر محبوب کو دیکھنے والی آنکھ ہی نہیں۔ اگر وہ آنکھ نصیب ہو جائے تو پھر محبوب سامنے۔ محبوب جلوہ گر ہے، محبوب کو دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ محبوب کو کن آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ ان آنکھوں سے نہیں۔ محبوب کا جلوہ دیکھنا ہے تو دل کی آنکھیں کھول کے دیکھو، کیونکہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ بھائی محبوب کا جلوہ دیکھنا ہے تو دل کی آنکھ کھولو۔ اگر ان آنکھوں سے بات بنتی تو ابو جہل صحابی بن جاتا،
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر آپ دیکھیں زہری حیات طیبہ، اس دور کے اندر کیا حضور کو مکے پاک میں، حضور کو مدینہ پاک میں کیا لوگوں نے نہیں دیکھا؟ کیا حضور چھپ کے رہے؟ کیا حضور نے کوئی برقع پہنا ہوا تھا؟ کوئی نہیں، آپ تو عیاں رہے ہیں، آپ تو کھل کے آپ نے اپنا اظہار فرما دیا، دیکھنے والے دیکھتے رہے، بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا، بڑے بڑے کفار نے دیکھا، بڑے بڑے مشرکین نے دیکھا، بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا، مگر دیکھنے میں فرق ہے۔ دیکھا ابو جہل نے بھی ہے، دیکھا سیدنا صدیق اکبر نے بھی ہے، دیکھا عبداللہ بن ابی نے بھی ہے، دیکھا عمر بن خطاب نے بھی ہے، دیکھا کفار نے بھی ہے، دیکھا عثمان غنی نے بھی ہے، دیکھا مشرکین نے بھی ہے، دیکھا مولا علی نے بھی ہے، مگر دیکھنے میں فرق ہے۔ جنہوں نے ان آنکھوں سے دیکھا انہوں نے اپنے جیسا بشر کہا کہ محبوب تو ہمارے جیسا ہے، انہوں نے ان آنکھوں سے دیکھا، اور جنہوں نے دل کی آنکھیں کھول کے دیکھا انہیں جلوہ مصطفیٰ بھی نظر آیا اور محبوب کی صورت میں جلوہ خدا بھی نظر آیا۔ انہوں نے زندگیاں لٹا دی، اپنی جان قربان کر دی، مال قربان کر دیا، ساری زندگی حضور کے نام کر دی، حضور کے غلام بن گئے، دنیا کے امام بن گئے۔ میرے بھائیوں، دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ اس وقت بھی محبوب کی حقیقت اس پہ کھلی جس نے محبت سے عشق کی اینک لگا کے دل کی آنکھوں سے دیکھا، اس وقت ان کی بات بن گئی۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی محبوب کا جلوہ نصیب ہو جائے تو خدا را دل کی آنکھیں کھولیں۔ محبوب تو آج بھی جلوہ گر ہے، نہ خدا دور ہے نہ مصطفیٰ دور ہے، ہمارے دلوں پہ پردے ہیں، ہمارے دل پہ زنگ ہے، ہمارے دل کالے ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ اگر آج بھی ہمارے دل روشن ہو جائیں، روحیں بیدار ہو جائیں، تو آج 9 نومبر ہے، علامہ اقبال آپ کا یوم ولادت ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ کہ اگر جوانوں کے اندر روح بیدار ہو جائے تو پھر جوانوں کو اپنی منزل آسمانوں میں نظر آئے۔ پھر علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندے اگر تیرے دل سے وہ پردے، وہ حجاب اٹھ جائیں تو پھر وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ پھر کہاں ہے پردہ، کدھر ہے مخفی، کب اس کا مکھڑا نقاب میں ہے، قصور اپنی نظر کا ہے ورنہ وہ کب حجاب میں ہے۔ قصور تو اپنی نگاہ کا، اس کے اوپر تو کوئی حجاب نہیں۔ محبوب تو وہ سورج ہے، محبوب تو وہ آفتاب ہے کہ جب سے وہ سورج طلوع ہوا ہے غروب ہوا ہی نہیں۔ وہ سورج روشن ہے، عیاں ہے، جس کے بارے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چڑھ وے چنا تے کر روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے ہیں۔ کہ وہ چاند تو چڑھ چکا ہے، آج بھی ہے، وہ چاند محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور وہ ہر دور میں ہے، لیکن خدا را دل کی آنکھیں کھولو۔ اگر دل کی آنکھ کھل گئی تو پھر محبوب کی صورت سامنے آ جائے، پھر محبوب کا جب کلمہ پڑھیں گے تو محبوب کی صورت سامنے آ جائے، پھر محبوب کی ذات پہ جب درود پڑھیں گے تو محبوب کی صورت سامنے آ جائے۔ اور محبوب کا دیدار ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ بس وہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں، ہم اس قابل ہیں، اللہ کا ہم پہ یہ کرم ہے، احسان ہے۔ اگر ہم دل کی آنکھیں کھول لیں تو حقیقت بات ہے دیدار نصیب ہو جائے گا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوا، مہربانی ہوئی کہ میں نے جاگتے ہوئے، توجہ ہے بھائی، آپ فرماتے ہیں میں نے جاگتے ہوئے 75 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت۔ کتنی مرتبہ؟ 75 مرتبہ۔ اور پھر ایک اور بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت ابو العاص، وہ فرماتے ہیں کہ میرا 40 سال سے میری یہ روٹین ہے، مجھے 40 سال گزر گئے ہیں، میں ایک پل کے لیے بھی حضور سے جدا نہیں ہوتا۔ میری 40 سال کی یہ ترتیب ہے، میں ایک پل کے لیے بھی حضور سے جدا نہیں ہوا۔ اور جس دن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ حضور میرے سامنے نہیں ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں مسلمان نہیں۔ میرا حضور سے اتنا گہرا رشتہ اور ناطہ ہے، اتنا تعلق ہے
اور اتنا میرا کنیکشن حضور سے جڑا ہوا ہے کہ میں ایک پل کے لیے بھی اگر حضور سے اپنے کو جدا سمجھوں تو میں اپنے آپ کو مسلمان ہونا بھی گوارا نہیں سمجھتا کہ میں مسلمان بھی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، عاشقوں کا، عارفوں کا، اللہ والوں کا یہی طریقہ ہے کہ انہیں دنیا میں بارگاہ مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے، دنیا میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، ان کا رابطہ ہوتا ہے دنیا میں اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ۔ لیکن ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، تو کیا کتنی خوش بختی ہوگی ہماری، کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ ہم محبوب کا میلاد بھی منائیں اور محبوب سے ملاپ بھی ہو، محبوب سے ملاقات بھی ہو جائے۔ اور حقیقت میں میلاد جو ہے یہ محبوب کی ملاقات کا نام ہے۔ عاشق کہتے ہیں کہ محبوب کی میلاد کی محفل کا مزہ تب ہے جب حضور کے ساتھ تعلق بنے، جب حضور کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ حضرت سلطان بہو صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حاجی حج کرتے ہیں نا، کیوں بھائی اتنے بیٹھے کو حاجی صاحب جی بڑے حاجی صاحب بیٹھے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کہ حاجی کون ہوتا ہے؟ حاجی کون ہوتا ہے جو حج ادا کر لے؟ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک حاجی وہ ہے جس کے اور نبی کے درمیان، جس امتی اور جس نبی کے درمیان کوئی پردہ، کوئی حجاب، کوئی پردہ، کوئی حجاب باقی نہ رہے، جو بے حجاب محبوب کا دیدار کرے وہ حاجی، بے حجاب حاجی۔ اصل حاجی وہ ہے جس کے اور نبی کے درمیان حجاب اٹھ جائے، پردے اٹھ جائیں اور اسے اس دنیا میں محبوب کا دیدار نصیب ہو۔ اسی لیے تو علامہ اقبال صاحب کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال مجھے بڑے یاد آ رہے ہیں کیونکہ آج 9 نومبر ہے۔ علامہ اقبال صاحب لکھتے ہیں